بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک کامل اور مکمل دین و شریعت دے کر آپ کو ہمارے پاس مبعوث فرمایا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کے خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر کن چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کی وضاحت فرمائی، اور انسانوں کو زندگی گزارنے کے ہر طریقے اور سلیقے سے باخبر کیا. چنانچہ فطری طور پر انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں کچھ خوش طبعی کا ماحول بنے اور انسان کو خوشی منانے کے کچھ مواقع بھی فراہم ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ضرورت کو بھی پورا کیا. چنانچہ مسلمانوں کو دین اسلام نے 2 دن ایسے عطا کیے جس میں وہ اپنی خوشی اور فرحت کا اظہار کرتا ہے. ایک دن عید الفطر کے نام سے دیا اور ایک دن عید الاضحیٰ کے نام سے دیا. اس میں حکم دیا کہ اب اس میں تم اپنے خوشی کے جذبات کو جتنا ابھار سکتے ہو ابھارو، اور انسانی طبیعت اور مزاج میں جو مادہ رکھا گیا ہے کہ کام کرنے کے درمیان کوئی ایسا موقع اسے میسر ہو جس میں وہ فرحت طبع کا سامان حاصل کر سکے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر سکے اور کچھ فریشنس اسے حاصل ہو سکے، تھکاوٹ اس سے دور ہو سکے، خوشی کا ایک اظہار وہ پورے معاشرے میں کر سکے. اس کی ضرورت انسان کو پڑتی تھی. دین کے آنے سے پہلے لوگ مختلف دنوں کو متعین کر کے، مختلف تاریخوں کو متعین کر کے، مختلف اوقات میں اپنی خوشی کا سامان تلاش کرتے تھے. انہی میں سے جہاں بہت سی تاریخیں اور دنیں اور ایام یہود و نصارہ نے وضع کی اپنے اپنے تہواروں کے لیے، اپنے اپنے عیدوں کے لیے، اپنے اپنی خوشی کے ایام کے طور پر، وہاں اور بھی بہت سی قوموں نے ایسے دنوں کو متعین کیا اور اس کو کسی ایک خاص واقعے سے جوڑ دیا. ان کو بس ضرورت تھی کسی بھی طرح سے خوش طبعی کی اور تفریح منانے کی. تو جو مواقع ان کو ہاتھ لگے ان مواقع کو اپنی زندگیوں میں تفریح کے سبب کے طور پر انہوں نے اس کو اختیار کر لیا. انہی دنوں میں سے ایک دن ہندوؤں کے ایک تہوار کا دن ہے جسے ان کی اپنی زبان میں بسنت پنچمی کہتے ہیں. یہ سنسکرت کا لفظ ہے. اس کے معنی اگر آپ ان کی ڈکشنری میں، سنسکرت کی ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو اس کے معنی
زرد پوش کے آپ کو ملیں گے، پیلا لباس پہننا جو ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے، ان کی علامت ہے۔ تو اس دن میں وہ ایک مخصوص لباس پہنتے ہیں اور باضابطہ چاند اور سورج کو دیکھ کر اس دن کی تعیین کرتے ہیں، اور اس دن میں خصوصیت کے ساتھ ان کے پاس یہ عمل ہوتا ہے کہ سارے لوگ اپنے گھروں میں کچھ اچھا بنا کر، وہ ان کی اپنی قوم کی جو مہذب اور سب سے اونچے قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، برہمن، ان کے پاس اپنا کھانا بھیجتے ہیں اور ان کو کھانا کھلانا اس دن ثواب سمجھتے ہیں۔ اس سب وضاحتوں سے اتنی بات تو ثابت ہے کہ یہ ایک ہندوانہ تہوار ہے۔ بسنت یہ ایک ہندوانہ تہوار ہے اور صدیوں سے اس ملک میں چلی آ رہی ہے، آج کی کل کی یا 100 سال پرانی نہیں، بلکہ ہزاروں سال سے اس ملک کے باشندوں کی یہ تہوار رہی ہے۔ لیکن اس ملک میں اس تہوار کے ساتھ پتنگ بازی کے ایک فن کو بھی جوڑا گیا، وہ بعد میں جوڑا گیا۔ شروع سے تو بسنت پنچمی کی تہوار منائی جاتی تھی، لیکن پتنگ بازی کے ایک فن کو کسی اور موقع سے جوڑا گیا۔ اس کی مورخین نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہندوستان کے اس علاقے میں جو آج کل پڑوسی ملک بن گیا ہے، ایک شخص رہتا تھا حقیقت رائے کے نام سے۔ اس نے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں خوب گستاخیاں کی اور رقیق تبصرے کیے۔ چونکہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا، مسلمان بھڑکے اور عدالت میں اس کی شکایت درج کروائی، عدالت نے اس کو طلب کیا، فیصلہ چلا، مقدمات چلتے رہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ اس نے ایک قوم کے جذبات کو چونکہ ٹھیس پہنچائی ہے اور اس ملک کا جو ہندو مسلم یکجہتی اور اتحاد والا مزاج ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا ملک کے آئین کے حساب سے یہ سزاوار ہے اور اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ یہ فیصلہ آیا اور اس کے بعد پھانسی کی سزا دے بھی دی گئی۔ اس وقت جو اس ملک میں ہندو برادری تھی ان کو بہت غصہ آیا اور ان لوگوں نے اپنے جسموں پر زرد رنگ کے لباس اوڑھ کر اس حقیقت رائے کی باڈی کو جہاں پھانسی دی گئی تھی وہاں سے شمشان گھاٹ تک پورے جلوس کی شکل میں لے کر گئے، اور آئندہ سال اسی متعینہ تاریخ کو جس تاریخ میں اس کو پھانسی دی گئی تھی اس کے یادگار کے دن کے طور پر انہوں نے اس کو منایا۔ تو ابتدائی 2-3 سالوں میں وہ محض یادگار کے دن کے طور پر منایا جاتا رہا، لیکن آگے چل کے وہی دن ان کے مذہب کا حصہ بن گیا۔ اب تک اس کے لیے کوئی تاریخ متعین نہیں تھی، وہ موسم کو دیکھ کر، وقت کو دیکھ کر، سورج اور چاند کو دیکھ کر مخصوص قسم کے حسابات لگا کر بسنت کو مناتے تھے، لیکن کوئی مخصوص تاریخ اس تہوار کے لیے متعین نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد اس کے سولی پر چڑھنے کے دن کو اس تہوار کے منانے کے لیے متعین کر لیا گیا، اور اس مخصوص تاریخ میں اب وہ لوگ بسنت کی اپنے اس تہوار کو مناتے ہیں، اور اب جو مناتے ہیں اس منانے میں ان کا نظریہ اور ان کا جذبہ یہ ہے کہ ہم حقیقت رائے کے ساتھ اظہار یکجہتی اور یگانگت کے طور پر اس تہوار کو منا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو مناتے تھے اس وقت ان کا نظریہ الگ تھا،
لیکن اب جو مناتے ہیں اس وقت ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کو جس نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخیاں کی، اس گستاخی کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اسی لیے اس کے ساتھ اظہار یگانگت کے طور پر اس تہوار کو اب مناتے ہیں۔ یعنی اس واقعے کے بعد سے اب اس تہوار کو منانا اسی نظریے کے ساتھ ہے، اور انہی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اور اسی پس منظر کے ساتھ وہ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ تو جب ہندوؤں کے اس تہوار کے پیچھے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے مسائل وابستہ ہیں، تو ایک مسلمان کسی بھی طرح سے اس تہوار میں اپنے آپ کو شریک نہیں کر سکتا۔ پتنگ بازی ان کے اس تہوار کا کوئی حصہ تو نہیں ہے، لیکن جس وقت اس شخص کی برسی کے طور پر پہلے سال وہ لوگ یکجہتی کے طور پر اس کا دن منا رہے تھے، جس نے گستاخیاں کی تھی حضور کی شان میں، اس دن میں کسی شخص نے پتنگ بھی اڑائی تھی، لہذا پتنگ بھی ان کی اس تہوار کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ورنہ پتنگ بازی تو یہ بھی ایک بہت پرانا فن ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ چینیوں نے اس کو ایجاد کیا ہے سب سے پہلے، بعض کا خیال یہ ہے کہ مصریوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مصر کے جو فراعنہ تھے وہ اپنے زمانے بادشاہت میں باضابطہ پتنگ بازی کے کرتب کرتے تھے، اور ان لوگوں کی تاریخ میں اس کے واقعات بھی موجود ہیں پتنگ بازی کے، تو ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ایجاد کردہ فن ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن چونکہ پتنگ بازی ان کے اس تہوار کے ساتھ، جس تہوار کا تعلق مسلمانوں کے ایمان و عقیدے سے وابستہ ہے، جڑ گیا ہے، اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بھی چونکہ اب ان کا ایک شعار ہو گیا، بسنت کے ساتھ پتنگ بازی ان کے مذہب کا ایک شعار اس واقعے کے بعد سے بن چکا ہے، لہذا اب مسلمانوں کو اس کی بھی اجازت نہیں۔ اب اس تفصیل کے بعد کوئی یہ عمل کرتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا علمی میں اگر کوئی یہ کام کر لے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دینی احکام سے واقف رہے۔ مسلمان کسی غافل انسان کا نام نہیں، مسلمان نام ہی ہے ایک ایسے انسان کا جو اپنے دین اور مذہب کی تعلیمات سے مکمل باخبر ہو، اور ہمہ ہر گوشہ اس کو اس بات کا خیال رہے کہ میرا کوئی عمل اور میری کوئی حرکت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف نہ ہو۔ اس کے لیے اسے ہمیشہ بیدار رہنا پڑے گا، اور جو بیدار ہوتا ہے وہی صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتا ہے، اور صحیح معنوں میں ایمان اس کے دل میں اتر سکتا ہے۔ اس لیے لا علمی کا بہانہ وہ اللہ کے پاس چلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تم عاقل اور بالغ تھے تو تمہارا ہر کام وہ تمہیں بتلا دیا گیا تھا کہ نوٹ کیا جا رہا ہے، تو تم اس کام کو کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اس کام کا حکم کیا ہے، اجازت ہے کہ نہیں ہے، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یہ سوال تھا۔ اس لیے ماضی کی زندگی میں اگر یہ گناہ ہو گیا ہے تو اگلی زندگی کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو، توبوا الی اللہ جمیعا، اللہ کی طرف رجوع کرو، رو گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگلی زندگی بہرحال بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہر رتب و یابس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم چار قوموں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں ہر قدم کو پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ فلاں کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے، اور فلاں کام میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کو جانے بغیر اگر ہم اپنی نفس کی خواہش کے مطابق ہر کوئی عمل کو اختیار کرتے چلے جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ایسے کام بھی کر بیٹھیں گے جن کاموں کے متعلق ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کام ہم کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کے دائرے میں شریک کر رہا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا
کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کفر میں داخل ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا صبح ہوتے ہوتے کفر میں داخل ہو جائے گا. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یعنی عمومی ارتداد کا ماحول ہوگا. وہ کیوں ہوگا؟ وہ اسی لیے ہوگا کہ آخر زمانے میں لوگ دین سے بے رغبتی کی وجہ سے احکام دین اور مسائل دین کو معلوم کرنے کی کوئی فکر نہیں کریں گے، بالکل بہیمانہ زندگی گزاریں گے اور بالکل من چاہی زندگی گزاریں گے، چونکہ باطل قوتوں کا، باطل طاقتوں کا، باطل مذہبوں کا ایسا تسلط ان کے دل و دماغ پر ہوگا کہ وہ ایمان کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے گا، یہ اللہ کی آزمائش کا ایک حصہ ہے. تو علماء فرما رہے ہیں کہ یہ زمانہ چل ہی رہا ہے قرب قیامت کا، اور ویسے بھی نبی نے خود اپنے زمانے میں فرما دیا تھا کہ بالکل قیامت اب قریب ہے، دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، کچھ ہی وقفہ باقی ہے قیامت آنے کے لیے. نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی 1400 برس گزر چکے ہیں، تو اب تو اور زیادہ قرب اختیار ہو. اور ویسے بھی جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو کتاب الفتن میں بیان فرمایا ہے، وہ سب کے سب تقریباً ہو ہی چکے ہیں، بس بڑے بڑے علامتیں ہم ظاہر ہونے باقی ہیں. تو گویا یہ آخری زمانہ چل رہا ہے. تو اس زمانے میں کفر و ایمان کا فرق کم ہو جائے گا، لوگ ذری ذری سی باتوں سے کفر میں چلے جائیں گے. اس لیے اس زمانے میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے دین و ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور ہر کام بغیر کسی عالم سے پوچھے بغیر انجام نہیں دینا ہے. تو خوشی اور تفریح کے لیے دین و شریعت نے ہمیں جو دن دیے ہیں، جو ایام دیے ہیں، جو مواقع دیے ہیں، اسی کو اپنی خوشی اور فرحت کے لیے اختیار کرنا ہے. غیروں کے ایام کو اپنی تفریح تباہ کے لیے، اپنی خوشی کے لیے ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ بالخصوص ان دنوں میں اس عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. چونکہ پتنگ بازی کا عمل ان دنوں کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے تو وہ ایک غیر اسلامی شعار بن جاتا ہے. اس لیے ان دنوں میں بالخصوص اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور دنوں میں اڑا لیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ان دنوں میں مخصوص بسنت کے ایام میں اگر پتنگ بازی کا عمل مسلمان کرے گا تو وہ خالص غیر شرعی عمل کہلائے گا، کفریہ عمل کہلائے گا، اور اس کے دین و عقیدے کو غلط اور اس کے دین و عقیدے میں خلط ملط کر دینے والا وہ عمل کہلائے گا. اس لیے ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اس غیر اسلامی تہوار کے حفوات سے اور اس کے اعمال سے خود بھی بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں. اس میں بس نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں. ہر سال ہم پڑھتے ہیں ان تہواروں کے گزرنے کے بعد اخبارات کی زینت بنتے ہیں کہ فلاں دیوار سے گر کر ایک بچے کی وفات ہو گئی، فلاں جگہ سے گر کر ایک جاں بحق ہو گیا، فلاں راستے سے چلنے والے راہگیر کے گلے میں پتنگ کا مانجا پھنسا اور اس کا گلا کٹ گیا. نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی شرعی رہنمائیوں کو اگر سامنے رکھیں تب بھی بہت سی ایسی روایتیں ہیں جو اس تہوار میں کی جانے والی عمل سے روکتی ہیں. جیسے پتنگ کے پیچھے دوڑا جاتا ہے، بھاگا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا شیطان کا بھائی ہے وہ شخص جو کبوتروں کے پیچھے بھاگتا ہے، یعنی کبوتروں کو اڑاتا ہے اور اس سے برے فال لیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے. تو یہ مشابہت پتنگ کے پیچھے بھاگنے میں بھی پائی جا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو کسی ایسی چیز کو لوٹتا ہے جس کی طرف سب کی نگاہیں ہوتی ہیں، اس کے لوٹنے کے عمل کے ساتھ ایمان کا بچاؤ باقی نہیں رہتا، یعنی وہ مومن باقی نہیں رہتا ہے. تو پتنگ کے عمل میں یہ کیا جاتا ہے کہ پتنگ کٹتی ہے، 10 لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف ہوتی ہے اور لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہ بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی ایسی چیز کو لوٹنا جس کی طرف 10 لوگوں کی نگاہیں ہوں تو اس لوٹنے والے کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے، یعنی یہ بدترین عمل ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتنگ کے لوٹنے میں بھی یہی عمل ہوتا ہے. تو بہت سی شرعی خرابیاں بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس کا حقیقی موقف اور حقیقی مصداق کچھ اور باتیں ہوں، لیکن وہ بہت سی مشابہتیں اور خرابیاں اس تہوار میں بھی پائی جاتی ہیں اور اس خاص عمل میں بھی پائی جاتی ہیں. اس لیے بھی ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے.
خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا من تشبہ بقوم فہو من، بھائی جس قوم کی مشابہت تم اختیار کرو گے اس قوم میں شمار کیے جاؤ گے۔ چونکہ یہ ہمارا تہوار ہے نہیں اور یہ غیر مسلمانہ تہوار ہے خالص، اگر ہم اس کی مشابہت بھی اختیار کریں گے تو اسی میں شمار کیے جاؤ گے، اس لیے ہمیں اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں انہی میں سے شمار کریں گے۔ اور یہ یہود و نصارہ ہی کی کارستانیاں ہیں کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف قوموں کو بھی استعمال کرتے رہتے ہیں اور مختلف افراد کو بھی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو واسطہ بلا واسطہ مسلمانوں کے ایمان پر ہونے والے حملوں کا تعلق وہ یہود و نصارہ ہی سے رہتا ہے، اور انہی کے اعلی کار کارندے وہ ہنود ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ہی بیدار مغزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ بالکل زمانہ قیامت کی چال چل بسا ہے، اور پھر ویسے بھی آدمی کی اپنی قیامت وہ اس کی موت ہے، تو کون آدمی کب مرنے والا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں، لہذا کوئی ایسا کام نہ کریں جو کام ہم کو ایمان سے خارج کر دے، اور خدا نخواستہ اسی کام کے کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اس غیر مسلمانہ تہوار کا عمل کرتے کرتے خدا نخواستہ ہماری موت ہو گئی اور ہم حادثے کا شکار ہو گئے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، الاسلام کے علاوہ جو دین لے کر آئیں گے ہم قبول نہیں کریں گے، اللہ نے اس کا اعلان فرما دیا۔ اور نبی فرما رہے ہیں کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں شمار کیا جائے گا۔ تو بسنت میں، پتنگ بازی میں جو ملوث ہو کر خدا نخواستہ جو مر رہا ہے وہ ان کے اس عمل میں شریک ہونے کی وجہ سے، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کا ہو چکا ہے، ان کے تہذیب کو اور ان کے دین کو اختیار کرنے والا شمار ہو گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں، اور اسی حالت میں خدا نخواستہ موت ہوئی تو وہ الاسلام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے، لن یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اپنے آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، موت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے تعلیمات سے اپنے آپ کو واقف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسے کام سے اپنی زندگیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں مبتلا ہو کر ہم اپنے ایمان و عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔